بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے 17ویں پارے کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ 17ویں پارے کے آغاز میں سورۃ الانبیاء ہے۔ اس صورت مبارکہ کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس میں تقریباً 17 انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر آیا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ اور انبیاء نزول کے اعتبار سے پہلی اور میری قدیم دولت اور کمائی ہیں۔ اس پارے میں 2 حصے ہیں، نمبر 1 سورہ انبیاء مکمل، نمبر 2 سورۃ الحج مکمل۔ پہلا حصہ یعنی سورہ انبیاء مکمل، اس میں 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1 قیامت کا تذکرہ ہے، نمبر 2 رسالت کا تذکرہ ہے، نمبر 3 پر توحید کا تذکرہ ہے۔ نمبر 1 قیامت کا تذکرہ۔ بتایا گیا کہ قیامت کا وقوع اور حساب کا وقت بہت ہی قریب آ گیا ہے، لیکن اس ہولناک دن سے انسان غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ نیز قرب قیامت میں یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ ہر بلندی سے دوڑے ہوئے آئیں گے۔ نیز مشرکین اور ان کے بت قیامت کے دن دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ نمبر 2 پر رسالت کا تذکرہ کیا گیا۔ رسالت کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے 17 انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر فرمایا۔ نمبر 1 حضرت موسیٰ علیہ السلام، نمبر 2 حضرت ہارون علیہ السلام، نمبر 3 حضرت ابراہیم علیہ السلام، نمبر 4 حضرت لوط علیہ السلام، نمبر 5 حضرت اسحاق علیہ السلام، نمبر 6 حضرت یعقوب علیہ السلام، نمبر 7 حضرت نوح علیہ السلام، نمبر 8 حضرت داؤد علیہ السلام، نمبر 9 حضرت سلیمان علیہ السلام، نمبر 10 حضرت ایوب علیہ السلام، نمبر 11 حضرت اسماعیل علیہ السلام، نمبر 12 حضرت ادریس علیہ السلام، نمبر 13 حضرت ذوالکفل علیہ السلام، نمبر 14 حضرت یونس علیہ السلام، نمبر 15 حضرت زکریا علیہ السلام، نمبر 16 حضرت یحییٰ علیہ السلام اور نمبر 17 پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ ان 17 میں سے کچھ انبیاء کرام علیہ السلام کے قصے قدر تفصیل سے بیان کیے گئے اور باقیوں کا اجمالی ذکر ہے۔ انبیاء سابقین کے قصے بیان کرنے کے بعد بتایا گیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین اور دنیا میں سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ آپ نے اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچا دیا، مگر جب ہر قسم کے دلائل پیش کرنے کے بعد بھی لوگ نہ سمجھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اسی دعا پر یہ صورت ختم ہوئی اور دعا یہ ہے، رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون۔ اے میرے پروردگار، حق کا فیصلہ فرما دیجئے اور ہمارا پروردگار بڑی رحمت والا ہے، اور جو باتیں تم بناتے ہو ان کے مقابلے میں اسی کی مدد درکار ہے۔ نمبر 3 پر اللہ تعالیٰ نے توحید کا تذکرہ فرمایا۔ توحید پر 6 دلائل ذکر کیے گئے۔ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے، ہم نے دونوں کو جدا جدا کر دیا۔ ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا۔ ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ لوگوں کے بوجھ سے زمین ہلنے نہ لگے۔ ہم نے زمین میں کشادہ راستے بنائے تاکہ لوگ ان پر چلیں۔ ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا، رات دن سورج اور چاند کا نظام بنایا، ہر ایک اپنے اپنے مدار میں انتہائی تیز رفتاری سے گھوم رہا ہے، نہ ان میں ٹکراؤ ہوتا ہے اور نہ ہی وہ خلط ملط ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اس پارے کا دوسرا حصہ ہے یعنی سورۃ الحج مکمل۔ سورۃ الحج مدنی ہے چونکہ اس صورت مبارکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے لوگوں پر حج کی فرضیت کا اعلان کروایا گیا، اس لیے اسے سورۃ الحج کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں ہجرت و جہاد، حج اور قربانی جیسے شرعی احکام بھی ہیں، اور عقیدہ توحید، وعید و انذار، بعث و جزا، جنت اور دوزخ، قیامت کے مناظر اور ہولناکیاں بھی مذکور ہیں۔ سورت کی ابتدا اس انداز سے ہوتی ہے کہ دل دہل جائیں اور جسم پر کپ کپی طاری ہو جائے۔ سورہ حج میں 6 باتیں ہیں۔ پہلی بات قیامت کا ذکر ہے۔ قیامت کی ہولناکیوں کی دل دہلا دینے والی منظر کشی کی گئی۔ ارشاد فرمایا گیا کہ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑا حادثہ ہے۔ تم اس دن دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی ہر عورت اپنے بچے کو بھول جائے گی اور ہر حمل گر جائے گا، اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اسے دیکھ کر لوگوں کے ہوش و حواس
اڑ جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نمبر 2 پر قیامت کا ذکر کرنے کے بعد انسان کی تخلیق کے مراحل کو بیان کیا جن سے انسان اپنی پیدائش اور تکوین کے دوران گزرتا ہے۔ تخلیق انسانی کے 7 مراحل ہیں۔ نمبر 1 مٹی، نمبر 2 منی، نمبر 3 خون کا لوتھڑا، نمبر 4 بوٹی، نمبر 5 بچہ، نمبر 6 جوان اور نمبر 7 پر بوڑھا۔ پہلا مرحلہ انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو بلا واسطہ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا۔ بالواسطہ ہر انسان مٹی سے تعلق رکھتا ہے۔ دوسرا مرحلہ ہر انسان منی اور نطفے سے پیدا ہوتا ہے۔ منی خون سے، خون غذا سے اور غذا مٹی سے پیدا ہوتی ہے۔ مٹی اور نطفے کے درمیان زندگی کا راز پوشیدہ ہے۔ نمبر 3 پر تیسرے مرحلے میں خون کا لوتھڑا بنتا ہے۔ چوتھے مرحلے میں بوٹی بنتی ہے جس کی بناوٹ کامل بھی ہوتی ہے اور ناقص بھی ہوتی ہے۔ 5ویں مرحلے میں بچہ پیدا ہوتا ہے جو کہ حواس کے اعتبار سے کمزور ہوتا ہے۔ 6 مرحلے میں وہ جوان ہو جاتا ہے اور قوت و عقل کے اعتبار سے کمال کو پہنچ جاتا ہے۔ 7ویں مرحلے میں یا تو وہ جوانی ہی میں انتقال کر جاتا ہے یا پھر اتنا بوڑھا ہو جاتا ہے کہ اس پر بچپنے کا گمان ہونے لگتا ہے۔ لہٰذا وہ انسان جو خود ان مراحل سے گزرتا ہے وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ انسان کو پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے۔ نمبر 3 پر اللہ تعالیٰ نے ملل اور مذاہب کے لحاظ سے 6 گروہوں کا تذکرہ فرمایا: مسلمان، یہودی، صابی، عیسائی، مجوسی اور مشرک۔ ملل اور مذاہب کا اگر جائزہ لیا جائے تو انہیں 6 گروہوں اور جماعتوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 مسلمان جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں اور قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ نمبر 2 پر یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امتی اور اصحاب تورات ہیں۔ نمبر 3 پر عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی اور اصحاب انجیل ہیں۔ نمبر 4 پر صابی انہیں کہا جاتا ہے جو ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، اور یہ فرقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھا۔ نمبر 5 پر مجوس، یہ کسی بھی آسمانی مذہب کے پیروکار نہیں ہوتے، سورج، چاند اور آگ کی پرستش کرتے ہیں۔ نمبر 6 پر مشرک جو بتوں کی پوجا پاٹ کرنے والے ہیں۔ ان میں سے 5 فرقے شیطان کے ہیں اور صرف پہلا فرقہ رحمان کا ہے۔ ان فرقوں کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اعلان حج ذکر فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بیت اللہ کی تعمیر کی اور پھر حج کا اعلان کیا۔ یہ اعلان اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے زمین و آسمان میں رہنے والوں تک پہنچا دیا اور ہر کسی نے اسے سن لیا۔ حج اور شاعر حج کی مناسبت سے یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے محارم کی تعظیم ایمان کی علامات میں سے ہے۔ جیسے نیکیوں کے کرنے میں اجر عظیم ہے، اسی طرح اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں اور اعمال سے بچنے میں بھی بڑا ثواب ہے۔ نمبر 5 پر اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کی 4 علامات کا تذکرہ فرمایا۔ نمبر 1 اللہ کا خوف رکھنے والے، نمبر 2 مصائب پر صبر کرنے والے، نمبر 3 نماز کی پابندی کرنے والے، نمبر 4 نیک مصارف میں اپنے مال کو خرچ کرنے والے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی قربانی کرنے کا حکم دینے کے بعد بتایا کہ ان کا خون اور گوشت اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تک تو بندوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ جس کے دل میں تقویٰ ہوگا وہ گناہوں سے بچے گا اور نیک اعمال صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے گا۔ اس کے بعد نمبر 6 پر دیگر احکامات مثلا مناسک حج، اقامت صلاح، ادائیگی زکوٰۃ، جانوروں کی قربانی وغیرہ کا تذکرہ فرمایا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد اور قتال کرنے کی اجازت دی کیونکہ کفار مسلمانوں کو اللہ کے دین سے اور مکہ میں داخل ہونے سے روکتے تھے۔ ابتدا میں اگرچہ صبر اور عفو درگزر کی تلقین کی جاتی رہی، لیکن جب مدینہ میں مسلمانوں کے قدم جم گئے اور مسلمانوں کی طرف سے تحمل اور برداشت کے رویے کے باوجود مشرکین کی شرارتوں اور زیادتیوں کا سلسلہ جاری رہا، تو اب انہیں سورۃ الحج کی اس آیت نمبر 39 کے ذریعے قتال کی اجازت دے دی گئی۔ متعدد صحابہ کرام اور تابعین کی رائے یہ ہے کہ تقریباً 70 آیات میں ہاتھ روک رکھنے کی تلقین کے بعد یہ پہلی آیت تھی جس میں قتال کی اجازت دی گئی۔
ساتھ ہی جہاد کی حکمت بھی بیان فرمائی گئی، وہ یہ کہ اگر اللہ جہاد کی اجازت نہ دیتا تو پھر دشمن خود سر ہو جاتے اور اہل کفر مومنوں پر چھا جاتے، جس کی وجہ سے عبادت خانے ویران ہو جاتے، لیکن جب انہیں اینٹ کا جواب پتھر سے ملنے کا ڈر ہوگا تو وہ اس اقدام سے پہلے 100 بار سوچیں گے۔ لیکن افسوس کہ آج کفار کو مسلمانوں کی طرف سے نہ اقدام کا ڈر ہے نہ دفاع کا یقین ہے، اس لیے وہ جنگلی درندوں کی طرح اسلامی ممالک میں دندناتے پھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام قرآنی احکامات کو صحیح معنی میں سمجھ کر ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خلاصہ بیان کرنے میں جو کوئی کمی بیشی ہوئی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔